کرنی ہے کہ مرتی کیا ہے. آپ کے پاس دو چیز ہے، ایک جسم ہے اور دوسری چیز آپ بول دیں گے تاکہ میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ جانیں. بولا مجھے معلوم ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ دوسری چیز روح ہے. پہلی چیز جسم اور دوسری شے کیا ہے؟ روح. جسم کی اپنی خواہش اور روح کی بھی اپنی خواہش. جسم کی خواہش الگ، روح کی آرزو الگ. جسم مرتا ہے یا روح؟ دونوں میں سے کون سی شے مرتی ہے؟ جسم مرتا ہے. اور آسانی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ غسل روح کو دیتے ہیں یا جسم کو؟ جسم کو دیتے ہیں. آپ کاندھے پر جسم کو لے جاتے ہیں یا روح کو؟ جسم کو لے جاتے ہیں. آپ قبر میں جسم کو دفن کرتے ہیں یا روح کو؟ جسم کو. آپ دعائے مغفرت روح کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں یا جسم کو؟ جسم کو. تو مرنے والی شے یہ جسم ہے، روح مرنے والی شے نہیں. اور ایک بات اور یاد رکھیں، روح ہی سب کچھ ہے، جسم اس کا ہتھیار ہے. روح سب کچھ ہے، جسم اس کا ہتھیار ہے. یہ دیکھنے والی شے روح ہے، بولنے والی شے روح ہے، سننے والی شے روح ہے، ادراک کرنے والی شے روح ہے، چلانے والی شے روح ہے، پکڑنے والی شے روح ہے. یہ بات اور ہے کہ روح آپ کے جسم میں ہوتی ہے لیکن وہ ہاتھ کے ذریعے پکڑتی ہے. روح آپ کے جسم میں ہوتی ہے وہ آنکھ کے ذریعے دیکھتی ہے. روح آپ کے جسم میں ہوتی ہے ناک کے ذریعے سنتی ہے. روح آپ کے جسم میں ہوتی ہے تو کان کے ذریعے سنتی ہے. جسم میں روح سب کچھ ہے. یہ روح جب تک جسم میں تھا روح جسم کا محتاج تھا. مجھے چاہوں گا روح جب جسم کے اندر تھا تو یہ روح محتاج تھا کہ ہاتھ کے ذریعے پکڑے، کان کے ذریعے سنے، آنکھ کے ذریعے دیکھے، زبان کے ذریعے چکھے، ناک کے ذریعے سکھے، پیر کے ذریعے چلے، دماغ کے ذریعے سمجھے. تو جب تک روح جسم میں تھی، جسم کی محتاج، جسم کے اعضاء کی محتاج، آنکھ کی محتاج، کان کی محتاج، زبان کی محتاج. لیکن یہ روح جب جسم سے آزاد ہو گئی، روح جب جسم سے آزاد ہو گئی، نہ کان کی محتاج، نہ زبان کی محتاج، نہ آنکھ کی محتاج، نہ قدم کی محتاج، نہ ہاتھ کی محتاج، نہ دماغ کی محتاج. پہلے تو روح جسم کی پابند تھی، محتاج تھی. لیکن جیسے ہی مسیح ملت کے جسم سے روح جدا ہوئی تو چاہے جبل پور کی سرزمین سے یاد کرو، چاہے ہندوستان کے کسی کونے سے یاد کرو، جہاں سے یاد کرو گے وہیں سے ان کی روح سنے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سرکار مسیح ملت، فیضان سرکار مسیح ملت، نعرہ تکبیر. پہلے جسم کی محتاج تھی، اب یہ روح جسم سے آزاد ہو گئی ہے. جہاں چاہو اسے یاد کرو، وہ جسم تمہارے اس کلام کو سنے. اب رہی وہ بات کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ. ابھی آپ نے یہ کہا مرنے والی شے کیا ہے؟ سبھی بولے مرنے والی شے کیا ہے؟ روح نہیں مرتی، جسم مرتا ہے. اچھا آپ دیکھیں، کسی شخص کا انتقال ہو جائے، روح اس کے جسم سے جدا ہو جائے،
وہ ایک گلاس پانی مانگ سکتا ہے کہ مجھے ایک گلاس پانی دے دو؟ کوئی حرکت نہیں، کوئی چلنا پھرنا نہیں، کوئی دیکھنا نہیں، کوئی آواز منہ سے نکلنا ہی نہیں۔ انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے، جسم مردہ ہوتا ہے، کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری فلاں جہاں زمین ہے؟ میرے بیٹوں تمہیں معلوم نہیں ہے، وہ فلاں جہاں ہے، اسے تم یاد کر لو، وہ زمین ہے۔ روح جسم سے جدا ہوئی، بولی نکلی ہی نہیں، آرزو ختم، خواہش ختم۔ اگر وہ متکبر تھا، تکبر چلا گیا، حاسد تھا، حسد چلا گیا، ظالم تھا، ظلم چلا گیا، خواہشات نفسانیہ جسم کے مرنے کے ساتھ ہی مری یا نہیں؟ بھائی وہ جو مرا تو اس کی آرزو مری کہ نہیں مری؟ اس کی تمنا مری یا نہیں مری؟ نفس کی خواہشیں مری یا نہیں مری؟ نفس جب تک دنیا میں تھا کہاں عمارت بناؤ، نفس جب تک دنیا میں تھا کہاں دوسرے کے مال کو ہڑپ کر لو، نفس دنیا میں جب تک تھا مرحوم غذائیں کھاؤ، نفس جب تک دنیا میں تھا حرص و ہوس کا وہ شخص شکار تھا۔ لیکن جیسے ہی جسم سے روح نکلی، وہ جسم مردہ ہوا، اس کی خواہش مری یا نہیں؟ جن چیزوں کو چاہتا تھا وہ خواہشات مری یا نہیں مری؟ مرنے کے ساتھ ساتھ اس کی نفسانی خواہشات بھی مر جاتی ہے، مرنے کے ساتھ ساتھ اس کی آرزویں مر جاتی ہیں، مرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تمنائیں مر جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں موتو قبل ان تموتو، کہ مر جاؤ مرنے سے پہلے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں جسم کے مرنے کے ساتھ جو تمہاری آرزویں مرتی ہے، جو تمہاری خواہشات مرتی ہے، جو تمہاری خواہشات نفسانیہ مرتی ہے، مرنے سے پہلے اپنی نفسانی خواہشات کو مار ڈالو، مرنے سے پہلے اپنی انانیت کو مار ڈالو، مرنے سے پہلے اپنے حسد کو مار ڈالو، مرنے سے پہلے اپنے ہوس کو مار ڈالو۔ یہی اولیاء کرام نے اپنایا کہ مرنے سے پہلے اپنی خواہشات نفسانیہ کو مار ڈالتے تھے، مرنے سے پہلے اپنی نفس کو مار ڈالتے تھے، مرنے سے پہلے اپنی نفس امارہ کو ختم کرتے تھے۔ جب ان کی موت کا وقت قریب ہوتا تو کوئی ایسی شے ہوتی ہی نہیں جس سے ان پر موت آئی، کوئی ایسی شے نہیں بچی تھی۔ جب ان کی روح نکلے، بس یہ روح نکلنا یہ انتقال مکانی کے لیے۔ حضرت عمر ابن عزیز فرماتے ہیں انما خلقتم للعبد وانما تنقلون من دار الى دار، کہ لوگوں اگر یہ تم سمجھتے ہو کہ موت یہ انسانی خاتمے کا نام ہے تو اپنے ذہن سے اس گمان کو نکال دو۔ موت انسانی خاتمے کا نام نہیں، موت انسانی زندگی کے ختم ہونے کا نام نہیں، بلکہ موت تو یہ انتقال مکانی کا نام ہے۔ انسان کسی ایک وقت کے لیے نہیں، انسان کسی ایک ٹائم کے لیے نہیں، بلکہ انسان کی پیدائش یہ ہمیشہ۔ جب یہ عدم سے وجود میں آیا، ارواح میں انسان تھا تب بھی زندہ تھا، ماں کے پیٹ میں آیا تب بھی زندہ تھا، پیدائش ہوئی تب بھی زندہ ہوا، اور پیدائش کے بعد عالم برزخ میں پہنچا تب بھی زندہ رہے۔ اور ایک فلسفہ بھی بیان کرنا چاہوں اگر اجازت ہوا سر، کہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے، روتا ہے کہ نہیں؟ یہ عجیب معاملہ ہے۔ دنیا میں آتے ہیں تو روتے ہیں، لیکن جب دنیا سے جاتے ہیں خود ہنستے ہیں، لوگ روتے ہیں۔ بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے، گھر والے خوش ہوتے ہیں، لیکن جب دنیا سے وہ رخصت ہوتا ہے خود تو خوش ہوتا ہے لیکن گھر والے ہوتے ہیں۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو روتا کیوں؟
صحابہ کرام اور بزرگان دین اور عرفا کی باتوں سے جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ بچے کی پیدائش یہ زندگی کی ابتدا ہے، یہ انسان کی ابتدا نہیں ہے، اور نہ ہی انسان کی موت یہ انسان کی انتہا ہے۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے حقیقت یہ ہے کہ 9 ماہ جس عالم میں ماں کے پیٹ کے عالم میں رہا وہ دنیا اسی کو تصور کرتا تھا، سمجھتا تھا دنیا یہی ہے، وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں اسی دنیا کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ دنیا سے